اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر صحابہ کو یہ دعا سکھلا رہے تھے. ایک صحابی ہے, نام ہے ان کا ابو سلمہ, انہوں نے یہ دعا یاد کر لی اور گھر پہ آئے. دیکھیے دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے. دعا کا اثر, دعا کے طریقے پر مانگو تو اثر بھی ہوگا. حضرت ابو سلمہ اللہ کے نبی کی محفل سے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی ام سلمہ سے فرمایا, اے ام سلمہ, آج اللہ کے نبی نے بڑی عجیب دعا سکھلائی ہے, بڑی اچھی دعا بتلائی ہے, یہ دعا یاد کر لو. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یاد کرو اس دعا کو. مولانا ابھی یاد کریں گے, صبح بھول جائیں گے. ہاں, عید اور بقرعید کے موقع پر ہر سال دعا یاد کرائی جاتی ہے. یہ مت کہو عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, یہ کہنا غلط ہے. اس کے بدلے میں یہ بولو تقبل اللہ منا ومنکم, تقبل اللہ منا ومنکم. آج تک یہ نوجوان یہ دو جملے یاد نہیں کر پایا, تقبل اللہ منا ومنکم. مولانا صاحب اتنی لمبی دعا کہاں سے یاد کر لے گا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ دعا کہاں سے یاد کرے گا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کیا سکھایا اللہ کے نبی نے؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں آئے ام سلمہ میری بیوی, اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی کہ جو شخص مصیبت میں یہ دعا پڑھے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا, اس دنیا میں اسے خیر و برکت سے نوازے گا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی. ادھر سنو, جو لوگ اس کو بٹھاؤ یار, اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, کہاں کیا کرو گے گھر جا کر؟ جو لوگ جا رہے ہیں تو ابھی نکل جائے, چھوٹے چھوٹے بچے. اس کو بند کروا دیجئے تھوڑا کولر. ہاں, ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. کچھ سالوں کے بعد, ادھر دیکھیے بہت زبردست چیز بتا رہا ہوں, کچھ سالوں کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ کسی حادثے میں انتقال کر گئے. ام سلمہ کہتی ہیں کچھ سالوں کے بعد کسی حادثے میں میرے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے. ابو سلمہ کے انتقال کی خبر جب مجھے ملی تو میں نے یہی دعا پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے یہ دعا پڑھ لی. ایک دن میں سو رہی تھی رات میں اور یہی دعا میں پڑھ رہی تھی. ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے, بدلہ دے, اور مجھے بہتر جو چیز تو نے چھینی ہے اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرما. کہتی ام سلمہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے شوہر سے بہتر کوئی مل جائے؟ ابو سلمہ کا جو پیار میری رگوں میں دوڑ رہا ہے, ایسا پیار مجھے کہاں ملے گا؟ بھلا ابو سلمہ سے زیادہ بہتر انسان کون ہوگا جو مجھے مل جائے؟ اب سنیے, کہتی ہے لیکن میں یہ دعا برابر پڑھتی گئی, روزانہ یہ دعا پڑھتی تھی. جب بھی مجھے ابو سلمہ کی اپنے شوہر کی یاد آتی تھی میں یہ دعا پڑھتی تھی. دھیرے دھیرے رفتہ میری عدت ختم ہو گئی. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو جو 4 مہینے 10 دن کی عدت کرنا پڑتی ہے, میری عدت ختم ہو گئی. جس دن عدت ختم ہوئی اس کے دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. دروازے کو دستک دی. میں اس وقت ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی. جلدی سے میں نے اپنے ہاتھ دھوئے, دروازہ کھولا, سامنے اللہ کے نبی کو کھڑا پایا. میں نے
ان کو گھر کے اندر بلایا. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے اور میرے پاس ایک تکیہ تھا چمڑے کا, پلو, ایک تکیہ تھا چمڑے کا, اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. وہ میں نے اللہ کے نبی کو ٹیک لگانے کے لیے دے دیا. اللہ کے نبی اسی تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور مجھ کو شادی کا, مجھ کو نکاح کا پیغام دینا شروع کر دیا. میں بہت دیر تک سنتی رہی. جب اللہ کے نبی خاموش ہو گئے, اپنی نکاح کا پیغام, اپنی شادی کا پیغام مجھے دے دیا, تو پھر میں نے کہا اے اللہ کے نبی, ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ کا نکاح کا پیغام ملے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے. آپ جس کو پیغام, نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو قبول نہ کرے, ایسی بدبخت کون ہوگی؟ نہیں, یہ تو عقل کے خلاف ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تین پریشانیاں ہیں, 3 مشکلیں ہیں میرے ساتھ. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ تمہاری 3 پریشانیاں کیا ہیں؟ مجھے بھی تو بتاؤ کیا ہے, شاید وہ دور ہو جائیں. کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری پہلی پریشانی یہ کہ میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ کی پہلے سے کئی بیویاں ہیں, مجھے بھی آپ اپنی بیوی بنائیں گے, میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے کہ غیرت کے اندر میرے منہ سے کچھ نازیبا جملے نکل جائیں اور میں آپ کی بیویوں کو الٹا سیدھا بول دوں اور اس سے آپ کو بھی تکلیف پہنچے. میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی. میری غیرت, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دو, میں شادی کر لوں لیکن اگر میرے منہ سے الٹا سیدھا نکل گیا تو یہ آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کو تکلیف ہوئی, مجھے گوارا نہیں. میری پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک, آپ نے کہا اور دوسری پریشانی؟ کہ دوسری پریشانی ہے کہ شادی کی میں اس عمر کو کراس کر چکی ہوں, شادی کی اس عمر کو میں پار کر چکی ہوں. یعنی شادی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے, اب آپ کا وہ مقصد مجھ سے حل نہیں ہو سکتا, یا جتنا آپ مجھ سے وہ مقصد حاصل کرنا چاہیں میں اتنا آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی کیونکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. اس لیے شادی کا جو مقصد ہے میں اس عمر کو پار کر چکی ہوں. آپ نے کہا اچھا 2 پریشانی ہو گئی, تیسری پریشانی بتاؤ. کہا اللہ کے رسول اور تیسری سب سے بڑی پریشانی میرے ساتھ یہ ہے, ابو سلمہ انتقال کر گئے میرے شوہر, وہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں, یہ کئی ان کے بچے ہیں. اے اللہ کے نبی, اگر میں شادی کروں گی تو ان بچوں کی کفالت کون کرے گا, ان بچوں کو پال پوس کر بڑا کون کرے گا, ان بچوں کی کفالت میری ذمہ, میں ان بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. ایک عورت کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس نے اللہ کے نبی سے ان پریشانیوں کا ذکر کر دیا. اب اللہ کے رسول کی سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ام سلمہ, اے سلمہ کی ماں, یہ سلمہ لڑکوں کا نام ہوا کرتا تھا. بدقسمتی آج ہمارے سماج کی ہے کہ ہم لڑکیوں کا نام سلمہ رکھنے لگے. سلمہ, یہ ابو سلمہ کے لڑکے تھے. ابو سلمہ لڑکا تھا اور سلمہ کے باپ ابو سلمہ کہلائے. سلمہ بیٹا تھا, ان کی ماں ام سلمہ کہلائی. سلمہ لڑکوں کا نام ہوا کرتا ہے. ہمارے معاشرے اور سماج میں پتہ نہیں اب لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہننے لگی, اس لیے لڑکے بھی اب لڑکیوں کے نام رکھنے لگے اور لڑکیاں لڑکوں کے نام رکھنے لگی. یہ چیز بھی آج ہمارے سماج میں دیکھی جا رہی ہے. تو ام سلمہ, اے سلمہ کی ماں, پہلی چیز جو تم نے کہی ہے کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں, سوگنیں برداشت نہیں کر سکتی ہوں, میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا, اللہ تمہاری غیرت کو ختم کر دے گا, سوگنوں سے نفرت تمہارے دل سے نکل جائے گی. چلو پہلی چیز. دوسری پریشانی, تم کہہ رہی ہو میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں, تو جس عمر میں تم ہو اسی عمر میں بھی پہنچ چکا ہوں. تم بوڑھی ہو تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے یہ بھی منظور ہے. تیسری پریشانی, تم کہتی ہو بچے کون پالے گا,
تم ہم سے نکاح کر لو، تمہارے یہ بچے ہمارے بچے ہیں، میں ان بچوں کو ایسے ہی پالوں گا جیسے میں نے فاطمہ کو پالا، جیسے میں نے زینب کو پالا، جیسے میں نے رقیہ کو پالا، جیسے میں نے ام کلثوم کو پالا، میں ان کی ایسی پرورش کروں گا جیسے یہ میرے اپنے بچے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے جب ان تینوں پریشانیوں کا جواب مل گیا تو انہوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات ام سلمہ کہتی ہیں آج مجھے پتا چلا اس دعا کا اثر کیا ہے، میں نے یہ دعا جو ابو سلمہ نے مجھے بتائی تھی کہ اللہ کے نبی سے یہ سیکھ کر آیا ہوں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میرے شوہر کے انتقال کے بعد جو مصیبت پہنچی ہے اس نے مجھے اجر دے، بدلہ دے، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے اچھا انعام مجھے دے، اس سے اچھا بدلہ مجھے عطا فرما۔ میں نے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر اور ابو سلمہ سے اچھا شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ میرے بھائیو اس دعا کو مصیبت میں پڑھو، اللہ کی ذات سے امید رکھو، انشاءاللہ اللہ آپ کو جو چیز کھوئی ہے اس سے اچھی چیز دے گا، کیونکہ یہ دعا کوئی اور نہیں سکھلا رہا ہے، یہ دعا آج کل کے موجودہ اور جھوٹے حکمرانوں کی زبان سے نکلی ہوئی نہیں ہے، یہ دعا کائنات کے سب سے سچے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ میرے بھائیو اس دعا کو اپنا حرز جاں بنائیے اور اس دعا کو سیکھیے۔